نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ابھی آپ نے سورہ حشر کی آیت 3 سے 7 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش ہے۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، آیت 3۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ من یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، آیت 4۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، آیت 5۔ ترجمہ۔ اگر اللہ ان پر جلا وطنی نہ لکھ چکا ہوتا تو ضرور انہیں دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا فرما دیتا۔ انہی کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت پر اتر آتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑے ہوئے چھوڑ دیے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی کہ اللہ فاسقوں کو ذلیل کر دے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ حشر کی آیت 3 سے 5 کا تفسیر۔ یعنی اگر انہیں جلاوطن نہیں کیا جاتا تو ان پر عذاب ضرور آتا، مثلا قتل کر دیے جاتے اور ان کی عورتیں اور بچے لونڈی غلام بنا لیے جاتے، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ انہیں دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور آخرت میں جہنم کا عذاب بھی ان کے لیے تیار ہے۔ ابن زبیر تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر بنی نذیر کا واقعہ پیش آیا جو بدر کے 6 ماہ بعد کا ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک جماعت تھی، ان کے گھر مدینے کے ایک گوشے میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا، آخر انہیں اس شرط پر امن دے دیا کہ یہ یہاں سے چلے جائیں اور جو کچھ اونٹوں پر سامان لاد کر لے جا سکیں لے جائیں، البتہ ہتھیار لے جانے کی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شام کی طرف جلاوطن کر دیا۔ جلاوطنی توریت میں بھی لکھی ہوئی تھی، انہیں اس سے پہلے جلاوطنی سے سابقہ ہی نہ پڑا تھا۔ آغاز سورت سے فاسقین تک کی آیتیں اسی واقعے کے ذکر میں اتری ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بنی نذیر کے پاس بھیجا اور حکم فرمایا کہ انہیں 3 دن کی مہلت دے دو،
تاکہ وہ اپنا سامان درست کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ پھر ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، یعنی ان پر واجب و ضروری ہے کہ آگ میں جھونک دیے جائیں اور اس میں ابدالآباد تک جلتے جھلستے اور کباب بنتے رہیں۔ آیت 4، یعنی اللہ پاک نے جو ان پر اپنے رسول کو اور مسلمانوں کو مسلط فرمایا ہے اور آخرت کا عذاب بھی تیار رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور پہلے رسولوں پر آخر الزماں پیغمبر کی جو بشارت اتاری گئی تھی اسے مانا نہیں، حالانکہ یہ اپنے بیٹوں کی طرح آپ کو پہچانتے تھے۔ مخالفت کرنے والوں کا انجام یہی ہونا تھا، سو ہوا، ایسے لوگوں کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ آیت 5، لین کی تفسیر۔ لین عمدہ کھجور کی ایک قسم ہے۔ اجوا اور برنی جو کھجوروں کی قسمیں ہیں لین میں داخل نہیں ہیں۔ اجوا کے سوا ہر قسم کی کھجور کو لین کہا جاتا ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ ہر قسم کی کھجور لین میں داخل ہے، جس میں بویرہ بھی داخل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو انہیں ڈرانے اور خوف زدہ کرنے کے لیے آس پاس والی کھجوریں کاٹ ڈالنے کا حکم فرمایا۔ بنی نذیر نے آپ کے پاس اپنا نمائندہ بھیج کر یہ کہلوا بھیجا کہ آپ تو فساد سے روکتے ہیں، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ ان درختوں کو خواہ تم کاٹو یا باقی رہنے دو، جو کچھ بھی تم نے کیا سب اللہ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے کیا، ان کی تقدیروں میں یہی تھا، اس میں دشمن کی ذلت ہے اور ان کی ناک کٹ رہی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں مسلمان آس پاس والے درخت کاٹ کر انہیں قلعے سے باہر نکالنا چاہتے تھے تاکہ غصے میں بپھر کر باہر نکل آئے۔ پھر صحابہ رک گئے، آپ سے پوچھا کہ جنہوں نے درخت کاٹے انہیں کیا اجر ملا اور جنہوں نے نہیں کاٹے ان پر کیا گناہ ہوا؟ اس پر یہ آیت اتری۔ پہلے تو آپ نے صحابہ کو درخت کاٹنے کی اجازت دے دی، پھر سختی سے روک دیا۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت 6، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ آیت 7، ترجمہ۔ اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو بلا جنگ کے دلوایا اس پر نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ جس پر اللہ چاہے اپنے رسول کو مسلط فرما دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے بستیوں والوں کا جو مال اپنے رسول کو بلا جنگ کے دلوایا ہے وہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا، محتاجوں کا ہے اور مسافروں کا ہے، تاکہ یہ تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گھومتا نہ رہ جائے، اور رسول تم کو جو کچھ دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رکھو اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 6 اور 7 کا۔ تفسیر۔ آیت 6، مال فے کا بیان۔ اس آیت میں فے کا بیان ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ فے ہر وہ مال ہے جو کافروں سے بلا جنگ کے ہاتھ لگے، نہ گھوڑے دوڑانے کی ضرورت پیش آئے اور نہ اونٹ بھگانے کی، جیسے بنی نذیر کا مال۔ مسلمانوں نے جنگ نہیں کی کہ گھوڑے اور اونٹ دوڑائے جاتے، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کا رعب ڈال دیا اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر جلا وطنی کی شرط کے ساتھ قلعہ کھول دیا۔ اللہ نے ان کا مال خاص طور سے اپنے رسول کو عطا فرمایا کہ آپ اس میں حسب مرضی تصرف فرمائیں۔ آپ نے یہ مال مسلمانوں کی حاجتوں کے مطابق رفع عام کے کاموں پر صرف فرما دیا۔ آیت 7، یعنی وہ تمام ملک جو بلا جنگ فتح کیے جائیں ان کا مال اللہ کے رسول ہی کو یا امام ہی کو ملے گا،
وہ مسلمانوں کی ضرورتوں کے مطابق اپنی مرضی سے اسے خرچ کر سکتا ہے۔ اس کا حکم بنی نذیر کے مال جیسا ہے کہ نیکی اور صلاح کے کاموں پر صرف کیا جائے۔ مال فے کے مصارف امام، رشتہ دار، یتیم، محتاج اور مسافر ہیں۔ عمر ذرا فرماتے ہیں اللہ نے بنی نذیر کا مال اپنے رسول کو بطور فے عطا فرمایا، جن پر مسلمانوں نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے۔ آپ اس میں سے اپنی بیویوں کو سال بھر کا خرچ دے دیتے تھے، اور جو کچھ بچ جاتا تھا اس کو آلات حرب و جنگی سامان خریدنے پر خرچ کر ڈالتے تھے۔ مالک بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا۔ اچھا خاصا دن چڑھ گیا تھا۔ میں نے آپ کو ایک کھری چارپائی پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ اے مالک، تمہاری قوم کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں نے انہیں کچھ دیا ہے، اسے ان میں بانٹ دو۔ میں نے کہا کہ اگر کسی اور کو سرکار کا فرمان ہوتا تو اچھا تھا۔ فرمایا تم ہی بانٹ دو۔ اتنے میں یرفع نے آ کر کہا امیر المومنین عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد ملنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا آنے دو۔ چنانچہ یہ حضرات آ گئے۔ پھر یرفع نے کہا امیر المومنین عباس اور علی آئے ہیں، انہیں اجازت ہے۔ فرمایا آنے دو۔ چنانچہ یہ حضرات بھی آ گئے۔ عباس نے کہا امیر المومنین میرے اور ان یعنی علی کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے کہا امیر المومنین بڑا ہی اچھا ہوگا کہ اگر آپ ان میں فیصلہ فرما کر انہیں راحت پہنچا دیں۔ مالک فرماتے ہیں میں سمجھا کہ ان دونوں ہی نے ان چاروں کو بھیجا معلوم ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو۔ پھر پہلے چاروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مال بانٹا نہیں جاتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے؟ بولے ہاں ہمیں معلوم ہے، آپ کی یہ حدیث ہے۔ پھر علی اور عباس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں بھی یہ حدیث معلوم ہے؟ بولے ہاں ہمیں بھی معلوم ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو خاص طور پر ایک مال عطا فرمایا جو کسی اور کے لیے نہ تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ اللہ نے بنی نذیر کا مال اپنے رسول کو بطور فے کے دیا تھا۔ اللہ کی قسم نہ تو آپ نے اس میں تم پر کسی کو ترجیح دی اور نہ آپ ہی تم کو چھوڑ کر سارا مال لے لیا۔ آپ اس میں سے اپنا خرچ یا امہات المومنین کا سال بھر کا خرچ لے لیا کرتے تھے، اور جو کچھ بچ جاتا اسے بیت المال کی طرح خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ان چاروں حضرات کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تم کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے؟ بولے ہاں ہمیں خوب معلوم ہے۔ پھر علی اور عباس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تم سے بھی اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے؟ بولے ہاں معلوم ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدار گئے تو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں۔ تم اور یہ ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ ہمارا ورثہ دیا جائے۔ تم اپنے بھتیجے کی میراث کا مطالبہ کر رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کی جانب سے ان کے والد کی میراث کا مطالبہ کر رہے تھے۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مال بانٹا نہیں جاتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے، نیک، سیدھی راہ پر اور حق پر تھے۔ چنانچہ اس کے بعد ابو بکر متولی ہوئے۔ جب وہ بھی رخصت ہو گئے تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر کا جانشین ہوں۔ پھر جب تک اللہ کو منظور رہا میں بھی اس کا متولی رہا۔ پھر تم اور یہ آئے، حالانکہ تم دونوں ایک ہو اور دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے۔ میں تم دونوں سے پوچھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ مال دے دوں، بشرط یہ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے اس بات کا اقرار کرو کہ تم اسی طرح اس کے متولی بنو گے۔
جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متولی تھے، لیکن تم مجھ سے علاوہ اس کے کوئی اور فیصلہ چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم میں اس کے سوا قیامت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم اس کو سنبھال نہ سکو تو میرے ہی پاس لوٹا دینا۔ اطاعت رسول کا حکم۔ پھر فرمایا کہ تمہیں جو کچھ رسول دے دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی جب رسول کسی چیز کا حکم فرمائے سر جھکا لو اور بجا لاؤ، اور جب کسی چیز سے روک دے رک جاؤ، کیونکہ وہ اچھی ہی بات کا حکم فرمائیں گے اور بری بات سے روکیں گے۔ ایک عورت نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ گودنے اور بالوں میں بال ملانے سے منع فرماتے ہیں۔ کہا یہ مسئلہ قرآن کا ہے یا سنت کا؟ فرمایا قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی۔ کہنے لگیں اللہ کی قسم دونوں پھٹوں کے درمیان جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب میں نے پڑھا ہے، میں تو اس میں یہ مسئلہ نہیں پایا۔ فرمایا تم نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا تک قرآن نہیں پڑھا؟ بولی کیوں نہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے گودنے سے، بال میں بال ملانے سے اور پیشانی اور چہرے کے بال اکھیڑنے سے منع فرمایا۔ بولی کہ یہ تو آپ کی گھر والیاں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا جا کر دیکھ کر آؤ۔ گئیں، دیکھا بالا، اور پھر آ کر کہنے لگیں میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا تم بھول گئیں اللہ کے ایک نیک بندے شعیب نے کیا فرمایا تھا۔ سورہ ہود کی آیت 88۔ میں جس چیز سے تمہیں روک دوں خود اس کا ارتکاب کر کے اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا۔ پھر فرمایا کہ تعمیر ارشادات عالیہ میں اور ترک محظورات میں اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ وہ نافرمانوں کو بڑی سخت سزا دیتا ہے اور ان پر ذلت والا عذاب اتارتا ہے۔ یہ تھا سورہ حشر کی آیت 3 سے 7 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔